ایک طبقہ بالکل منکر ہے کہ ہے ہی نہیں، یہ بھی بالکل غلط۔ ایک طبقہ اتنا کہ وہ مردوں کو بھی جا کے شامل کر دیتا ہے، یہ بھی غلط۔ یہ پٹاخے بجانا، یہ شور مچانا، شیطان کو بھی ساتھ لیا، ڈھوم ڈھمک کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ ان قبائل کی وجہ سے جو معتدل تھے وہ بھی کہنے لگے نہیں نہیں چھوڑو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 17 صحابہ سے اس رات کی اور دن کی عبادت اور روزے کے متعلق روایات ہیں۔ رات کی عبادت تو بالکل یقینی ہے، روزے کے متعلق البتہ کچھ حضرات نے اس میں اشکال کیا ہے، لیکن ہمارے متقدمین علماء اور بعض محققین علماء متاخرین بھی یہ کہتے ہیں کہ شعبان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کثرت سے روزے رکھنے کی روایات تو صحیح ہیں، تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھو، ایام بیچ کے روزے ہو گئے۔ آج پیر تھا، آج کسی نے رکھ لیا، پیر کا دن تو روزہ ہی ہے، کل منگل ہے اور بدھ 2 دن اور ساتھ ملا لیے، ایام بیچ بھی ہو گئے، 15 شعبان بھی شامل ہو گئی۔ ورنہ ایک روایت میں امی جان ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور اس دن میں بھی۔ اے عائشہ، میں اس لیے عبادت اور روزہ رکھتا ہوں کہ جب کسی فیصلے میں میرا نام آئے تو میں اللہ کی عبادت میں یا روزے میں مشغول ہوں۔ البتہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی یہ رات متبرک ہے، یہ ہمارے یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے اب تک وہ طبقہ جو اہل اللہ کہلایا، جو چنا ہوا تھا، ان سب نے اس رات کی اہمیت کو اور اس کو مانا اور اس کی عبادت میں مشغول رہے۔ تعامل امت کسی چیز پر طبقاً بعد طبق عمل پیرا ہو، یہ عملی ثبوت ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ 1 صدی پہلے تک کے علماء میں سے ہمارے جتنے اکابرین ہیں، مشائخ ہیں اور جو بڑے ہیں، ان سب نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا، بیان کیا، اور حجت اللہ فی الارض، اور یوں سمجھے خاتم المحدثین علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ زاہد الکوثری، جو اہل عرب کے اعتبار سے وہاں کے حضرت کشمیری کے ہم پایا تھے، ان دونوں حضرات نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نے اس پر تفصیلاً بحث کی ہے اور رد کیا ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اور دلیل اس پر جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں، اگر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ پاک نے کیوں بیان کیا؟ یہ رات الگ ہے، وہ رات الگ ہے۔ البتہ بعض جو مفسرین حضرات ہیں وہ یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو یوں سمجھے بچاتے ہوئے یوں پہلو کر کے چلے گئے، دونوں ایک رات نہیں، جی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، نزول قرآنی کے مراتب الگ الگ ہیں۔ ذات الہی کا جو کلام ہے، کلام اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں منتقل کیا، یہ لیلۃ مبارکہ، اس لیلۃ مبارکہ کو ہمارے تمام اکابر نے ذکر کیا کہ یہ برکت والی رات ہے۔ اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا لیلۃ القدر، پھر آسمان دنیا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں مختلف مواقع میں وہ نازل ہوا۔ یہ 3 نزول اگر تسلیم کیے جائیں تو اس لیلہ مبارکہ کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ماننا پڑے گا۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کی کثرت، درود پاک اور نماز کا اہتمام اور لمبی دعا، ان امور کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز عام طور پر جو شور ہے، قبرستان جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار گئے ہیں اور چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں جا کر دعا وغیرہ اور اپنی فکر اور اپنی آخرت کو یاد کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی انسان اس طور پہ چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ جماعت بنانا، باقاعدہ قافلے لینا،
باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ علم غلم کرنا. وہ ہم چھوٹے تھے ہمارے علاقے میں بابے ہوئے کرتے تھے. بابے سمجھتے ہو, مزار ہوتے تھے. تو خاص ایک موسم میں ہر گاؤں کی طرف سے لوگ جو ہے لڑکے لڑکیاں بڑے چھوٹے وہ اٹھ کے وہ چیزیں اٹھاتے, صبح آتے شام تک وہاں نام مزار کا ہوتا تھا, اور باقی جو ہے خرافات وہاں پر ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا, زمانے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں اللہ نے ختم کر دی. دیکھو دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے, اس میں اپنی طرف سے چیزوں کو شامل کرنا وہ اس دین کی شکل کو کیا بگاڑ دیتا ہے, بلکہ آدمی کو نعوذ باللہ اللہ پاک کا نافرمان بنا دیتا ہے. اور اگر اس کو ثواب سمجھ کے کرے گا تو نعوذ باللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اور گمراہی پہ مرے گا. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا. بہرحال اس رات میں اللہ رب العزت کے ہاں سے اعلان ہے, مانگو. اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے مانگے. رزق کی تنگی والا رزق کے اعتبار سے مانگے, بیماری کے اعتبار سے بیماری مانگے, اور پریشان حال ہے پریشانی کے اعتبار سے مانگے, مقروض ہے قرضے کے اعتبار سے مانگے. کوئی جس مسئلے کے اندر پریشان ہے اس مسئلے کے اعتبار سے اپنے اللہ سے اس شب میں مانگے, اور صبح تک ہے. البتہ ٹولیاں بنا کر گپیں لگانے کے لیے یہ رات نہیں ہے, جو عموماً آخری معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے. گپیں لگانا, چائے پینا, یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اس لیے نفلی عبادات میں پسندیدہ تر قرآن اور سنت کی روح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل وہ گھر کا اور تنہائی کا تھا, مجمع کا نہیں تھا. اس لیے نفل کی جماعت کو پسند نہیں کیا گیا, ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس میں بھی صلاۃ التسبیح کے اعتبار سے دوسری جماعتیں ہوتی ہیں, اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے. اپنے طور پر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر اللہ رب العزت کی عبادت اطاعت اور اتنا جتنا آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ اتنا کریں کہ صبح آپ بیمار ہو جائیں, اتنا بھی نہیں کہ آپ اتنا کریں کہ صبح آپ کام پہ نہ جائیں, آپ کے دنیا کے دھندے چھوٹ جائیں. فرض روزہ چھڑوایا گیا ہے, فرض روزہ چھڑوایا گیا ہے کہ امور میں خلل نہ آئے. فرض روزہ چھڑوایا گیا ہے اگر صحت میں فرق آئے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھنے کا حکم دیا ہے. فرض کے اندر اللہ نے تو نوافل میں کہاں ایسا ہے کہ آپ اتنی وہ کر لیں. ہاں ہمارا حال یہ ہے کہ باقی فرض تو پڑھتے ہی نہیں, نفل کے لیے سر دھن کے ایسے لگ جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس ایک رات میں سارا معاملہ کر دیں شیوں کی طرح, وہ بھی زور لگا لگو کے چند دنوں میں چاہتے ہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے. عیسائی بھی ایسا کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جان نہ تھکے, گناہ بخشوانے کے لیے پیسے مقرر ہیں وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جان چھوٹ جائے. ایسا معاملہ نہیں. دیکھیں زیادہ نہیں, آپ اگر عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں دعا کر لیتے ہیں, اور تہجد اللہ توفیق دے دے وہ 2-4 رکعتیں اور سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کو اس رات کی فضیلت اور برکت حاصل ہو گئی. اور اگر پوری رات آپ جا سکتے ہیں تو اس کا کیا کہنا, پھر تو نور اللہ نور والی بات ہے. پہلے بھی میں نے قصہ سنایا تھا, قبولیت کے اعتبار سے ہمارے والد صاحب ہمیں ہر دفعہ شعبان میں ترغیب دیا کرتے تھے اس رات میں پوری رات مانگنے کی کہ قبولیت ہوتی ہے. تو اس وقت نوعمری بھی تھی, تو ہم نے بھی پوری رات لگائی, رو رو کے دعائیں مانگی, بہرحال جو بھی تھا کیا. دوسرا سال آیا تو والدہ نے پھر والد صاحب نے پھر ترغیب دی. تو جب والد صاحب مسجد چلے گئے, میں نے والدہ کو ہم تو نہیں جاگیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا پچھلے سال مانگا تھا دعا تو قبول نہیں ہوئی. تو والدہ نے کہا کیا مانگا؟ میں نے کہا میں نے سوزوکی مانگی تھی. سوزوکی اس دنوں میں نہیں آئی تھی, بالکل نیا وقت تھا. میں نے کہا میں نے سوزوکی مانگی تھی, اللہ نے دی نہیں ہے تو میں تو نہیں مانگوں گا. تو والدہ تو ہنس پڑی, چپ کر گئیں. والد صاحب جب عشاء کے نماز کے بعد گھر آئے تو والدہ نے کہا کہ یہ حسن یوں کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں جاگنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا میں نے پچھلے سال دعا مانگی, دعا تو قبول ہوئی نہیں, سوزوکی ملی نہیں, تو میں کیسے دعا ہوں. والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بہت ہنسے. اور ہنسنے کے بعد ارشاد فرمایا
کہ پاگل آدمی سوزوکی کیا چیز ہے؟ اللہ نے بہت کچھ دیا، تیرے ابا نے قبول نہیں کیا، تیرے ابا نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے تم نے جو مانگی یہ چیز مانگنے کی نہیں، مانگنے کی چیز تو ہدایت ہے، دین ہے، علم ہے، اللہ کا قرب ہے، رضا ہے، یہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اب یہ تیری عمر اس چیز کی تھوڑی ہے تجھے اللہ یہ چیزیں دے گا، اور تیرے ابا کو اللہ نے بہت دیا، قبول نہیں کیا، اور حقیقت بھی ہے۔ تو بھائی مانگنے کے اعتبار سے تو اس شب میں جو مانگو اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اعلان ہے، مانگو میں دوں گا، اللہ تو سچے ہے۔ تو پوری رات کے اعتبار سے جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، پوری رات کے اعتبار سے نہیں مانگ سکتے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مانگنے سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک وہ حقوق جو لوگوں کے ہیں ان کو معاف کرانا ضروری ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ باپ کا دل توڑا ہے، ماں کا توڑا ہے، بہن کا توڑا ہے، پڑوسیوں کا توڑا ہے، رشتہ داروں کا توڑا ہے، دوستوں کا توڑا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو اس صورت میں دعا قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دوسرا، اللہ کے معاملے میں کوئی ایسی جسارت کی ہے، ایسا ظلم کیا ہے، ایسا قدم اٹھایا جس سے اللہ پاک ناراض ہے، اس کی توبہ ضروری ہے، اللہ پاک سے اس کو معاف کرانا، استغفار اور توبہ یہ ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دعا سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لینا اور لوگوں سے بھی معاملہ صاف کر لینا۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو چیز ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دینا، مخلوق کا ہے مخلوق سے معاف کرانا، اللہ سے تو اللہ سے توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کو معاف کرانا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اللہ پاک سے اپنی ضروریات کے اعتبار سے اس یقین سے مانگو کہ رب قریب ہے، فإنی قریب، اللہ پاک فرماتے ہیں فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا ہم بھی اپنے قریب نہیں جتنا اللہ ہمارے قریب ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب الیہ من حبل الورید۔ محسوس کرو اس چیز کو اس انداز میں، اس یقین سے کہ میرا اللہ بالکل سن رہا اور مجھے دیکھ رہا، اور بھی پڑھ رہا ہوں اللہ کو سنا رہا، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کیفیت سے اگر ہم دعا اور عبادت کریں گے، اس عبادت کی روح اور لذت ہمیں محسوس ہوگی، اس کا جاندار ہونا محسوس ہوگا۔ صلاۃ تسبیح کے اعتبار سے اہتمام کر لی جائے شب میں، اور صلاۃ تسبیح کی ترتیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کریں، اور 4 رکعت کی نیت میں آپ جب تکبیر کہیں اور ثنا کہہ لیں، ثنا کے بعد قرأت سے پہلے، ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے چچا ہیں، ان کو خود سکھائی، اور فرمایا کہ ہو سکے روزانہ، ہو سکے تو پھر ہفتے میں، ہو سکے تو پھر 15 دن میں، مہینے میں، سال میں، زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ یہ ایسی نماز ہے کہ آپ کو بالکل اللہ سے ملا دیتی ہے، یہ عجیب اثر والی نماز ہے۔ بہرحال تو ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب آپ قرأت کر چکے رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہا، اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اس میں بھی 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 75۔ کتنے ہو گئے؟ 75۔ اب آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے 75 کا لفظ ان کو آتا ہی نہیں ہوگا، 75 کہتے کس کو ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ 75، 75، عربی میں کہتے ہیں 75، 75، اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں 75۔ سمجھ میں آ گئی آپ کی زبان؟ ہاں، ہم تو وہاں لندن والوں کی وہ چاشنی چوسنی کھائی ہوئی ہے نا،
بچے کو اب ہم بات کرتے ہو کہ کتنے ہو گئے. اردو کا تو ہندسے کا نام ہی نہیں, عربی تو دور کی بات ہے. بہرحال یہ ایک رکعت میں کتنے ہو گئے 75. اب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو فاتحہ سے پہلے 15 اور قرات کے بعد 10, پھر رکوع میں 10, پھر اٹھ کر 10, پھر اس طرح ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے 15 پڑھنے. جب فاتحہ شروع کریں اٹھیں اس سے پہلے 15. ہر رکعت میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے, اس کے بعد ہے 15 مرتبہ, اور باقی ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, اور باقی ہر جگہ پر آپ نے 10 پڑھنا ہے تو 75, اور کل 4 رکعتوں میں ہو گئے 300 مرتبہ. یہ خود بھی کریں. آسان ہے مشکل ہے؟ بولو. ہاں ٹافیاں جو ہے نا, ٹافیاں وہ تھیلی لے کے ہمیں بیچنا آسان لگتا ہے, اور 2 رکعت جو ہے نا وہ ہمیں مشکل لگتی ہے, اور سیکھنا نہیں ہم نے یہ تھے, اور لینا اللہ سے. ہاں لینا اللہ سے. وہ بھی کریم ہے, ہم بھی الٹی سیدھی مارتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے. یہ اس کی شان کریمانہ ہے. اللہ معاف فرما دے ہم سب کو. جیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ہم ویسا نہیں کر رہے. ہم ضدی بچوں کی طرح بنی اسرائیل سے بھی بدتر اللہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اللہ مجھے بھی معاف کر دے, آپ حضرات کو بھی. بہرحال یہ بہت قیمتی شب ہے, بہت قیمتی رات ہے, اور یہ ایام بھی بہت قیمتی ہیں. شعبان کا, شعبان معظم اور شعبان مکرم, یہ رمضان کا یوں سمجھیں کہ وہ ہے مقدمہ ہے. اس کے بعد رمضان کی برکات اور اثرات ابھی سے محسوس ہو رہے ہیں. رمضان عجیب مہینہ ہے, رجب سے شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی برکات انوارات کا ظہور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے قریب آتا ہے اس کے انوارات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کثرت سے روزے اور راتوں کی عبادت کا اہتمام فرمایا. اس شب کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اس کی جو عین خیر ہے, جو سنت عمل ہے, اس کے مطابق اپنی عبادت, ذکر, دعا, تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے, اور ساتھ میں جتنا ہم سے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اس کی تلافی, اور اللہ سے گناہوں پر معافی. ہر ایک کی معافی ہو جاتی, چغل خور کی نہیں, شراب کا عادی ہے اس کی نہیں, سود خور, حرام خور اس کی نہیں ہے. دل سے جب تک توبہ نہیں کرے گا. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ میری زندگی میں نے اتنا ڈوبا, اتنا بدبخت اور اتنا پریشان کسی کو نہیں دیکھا جتنا کہ سود خور اور شراب ہے. شراب کا عادی اور سود خور. ایک کسی سے غلطی ہو جائے نا, وہ بھی اس کو بھی اللہ پاک عجیب پکڑ میں رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے اس کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی تو موت بھی بہت بری ہے, اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ بہت برا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بینکوں کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے, فکس, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اور تو کمائی کا راستہ نہیں. تو اللہ کے بندو حرام کر رہے ہو, اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو حرام کا عادی بنا رہے ہو. ایک لقمہ اندر میں یا جسم کے اوپر حرام کا ایک داغا ہوگا, کوئی عبادت, کوئی چیز قبول نہیں ہے. اس حال میں مرا تو کفر پر مرا, ایمان اٹھ گیا ہے. اس حال میں حرام اور ایمان جمع نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن, زانی زنا کر رہا ہو مومن ہے نہیں, اس وقت ایمان اٹھ جاتا ہے, سائے کی طرح یوں اوپر ہوتا ہے. اگر اس کے بعد یہ توبہ طائب ہوتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, تو ایمان واپس آتا ہے. شراب کی حالت میں جب تک کہ وہ شراب کے اس عمل میں ہے, ایمان اندر سے اٹھ جاتا ہے یوں سائے کی طرح اوپر, اور اگر یہ اس کے بعد توبہ طائب ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے. ایسے ہی ہر حرام کے عمل میں, اب اگر جسم کے اوپر حرام ہوگا تو ایمان کیسے ہوگا, اور جسم کے اندر حرام کیا ہوا ہے, ایک لقمہ حرام کا. یہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے, اور 40 دن تک اس کی دعا اور نماز قبول نہیں ہوتی. آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اس لقمے سے بننے والا خون جسم میں 40 دن تک چلتا رہتا ہے, 40 دن بعد وہ جل جاتا ہے, 40 دن بعد وہ جلتا ہے. اس لیے میرے پیاروں, میرے بھائیوں, یہ دنیا مختصر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچائے, اور ہر نوع کے حرام سے بچائے. حلال کی نیت کریں اور اللہ پاک سے حلال مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں سکھائی ہے. اللہم انی اسألک, کیسے بھائی,
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ قرض میں ڈوبا ہوا شخص بھی اگر صبح اور شام اس کا اہتمام کرے، مختلف اس کی تسبیحات ہیں، بعض نے 7 کا ہے، بعض نے 25 کا ہے، اور اگر پہاڑ جتنا قرض ہو اس دعا کا اہتمام صبح شام کرے، اللہ قرض ادا کر دے گا۔ اور اس نیت سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے خزانوں سے حلال دے، اللہ یقیناً، اللہ کی قسم، اللہ اپنے خزانوں سے اس کو دے گا، اس کو دے گا۔ اللہ پاک نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ہمیں وہ حرام میں ڈالے، یہ تو ہماری اپنی نیتوں کے فطور کی وجہ سے ہم حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے میرے بھائی، میرے دوست، صرف یہ آج کی نہیں بلکہ اب سے لے کے مرنے تک کی نیت کریں کہ ہم ہر نوع کے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور لوگوں کے دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اسی طرح جو گناہ، وہ گناہ جو علی الاعلان جہریہ ہیں، اس سے بچنا ہے۔ یہ بہت بڑے خطرے کی چیز ہوتی ہے۔ ایک گناہ ہے انسان تنہائی میں کر لیتا ہے، اس کی معافی تلافی اللہ سے کر لے، ہو جائے۔ جہرن جو گناہ کیا ہوگا اس کی توبہ بھی جہرن ہوتی ہے، وہ پھر کونے کی توبہ سے وہ معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے علل اعلان جو لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کے سامنے اس کو اعلان کرنا پڑے گا کہ میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ پاک سے توبہ اور استغفار اور اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان کا حال اس وقت بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے ہر لحاظ سے، اور دین کو تو آپ ایک طرف کر دیں، لیکن یعنی ملک کے اعتبار سے اس وقت حالات بہت ہی زیادہ نازک ہیں، بہت ہی زیادہ نازک ہیں، ہمارے تصور سے کہیں زیادہ نازک ہیں۔ اور اہل اللہ نے بہت پہلے ان حالات کا وہ کیا تھا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، لیکن ہم سوئے رہے اور ابھی تک سو رہے ہیں۔ ابھی تک ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، وہ چین کی بانسری بج رہی ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ بہرحال تو رونے دھونے کی ضرورت ہے، استغفار اور توبے کی ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اچھا آگے جو وقت پھر آ رہا ہے نا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، ابے تم مولوی صاحب کو کیوں وہ کرتے ہو؟ خود بھی تو اپنے اندر کوئی ایمانی غیرت ڈالو نا۔ اور ہماری ایمانی غیرت کتنی ہے کہ پاس میں اگر گناہ ہو رہا ہو تو ہمیں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کریں، کہہ کے میں تھک گیا ہوں اور باہر کھڑے ہو کے بھی روکتا ہوں۔ یہ ہمارے نمازی اسی ریڑھی سے لیں گے جو غلط کرے گا، اور بھائی اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم صحیح ہو جاؤ، تو کم از کم اس سے سودا نہ لو، جو صحیح کھڑا اس سے لے لو، وہی چیز ہے۔ تم اگر صحیح ریڑھی والے کے پاس جاؤ گے، اس سے نہیں لوگے تو خود ہی دوسرے دن صحیح کھڑا ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کی غلطی پر بھی جا کر اس سے لوگے تو ہر ایک کہے گا میں بھی غلطی کروں، میں بھی آگے گھسوں، تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہوئے۔ یہ آپ سے ایک میرا گلہ ہے، یہ ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے بحیثیت مسلمان۔ ہمیں صحیح کرنا چاہیے اور دوسرے کو بھی صحیح پہلانا چاہیے، پیار سے، الفت سے۔ الٹا کیا کہتے ہیں، اے چھوڑو جی مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے۔ یار انسان ہے، ہمیں اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، اور یہ ایمان کا یعنی ایمان کا تقاضا ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان 70 سے اوپر درجات رکھتا ہے۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑھیا لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کم ترین درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ ایک چیز کا اٹھانا، کانٹا ہے، کنکر ہے، روڑا ہے، یہی ریڑیاں ہیں۔ جب راستہ رک گیا، لوگوں کو، آنے والوں کو، مستورات کو گزرنے میں تکلیف ہے، گاڑیوں کو تکلیف ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، ایمان کا آپ کو تقاضا ہے کہ آپ اس کو ایک طرف کر کے اس کو پیار سے کہیں، جس طرح بھی کہیں، اور نہیں کہہ سکتے آپ کے، اب کیا کہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو زبان خرچ ہوتی ہے آپ کی، تو آپ کم از کم اس سے سودا نہ لیں، دوسرے سے لے لیں۔ وہی چیز دوسرے کے پاس ہے، وہ صحیح کھڑا جا اس کے پاس لیں۔ ایسا کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ ہاں کریں گے نہیں کریں گے؟ اچھوں کو دیکھیں ماشاءاللہ، بہت اچھے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ اور یہ احساس نہیں ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ احساس نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اور اللہ کی قسم یہ گناہ ہے، منبر پر کہہ رہا ہوں یہ گناہ ہے، یہ حرام کا ارتکاب ہے، یہ آپ جو لے کے جا رہے ہو یہ بھی حرام ہے، اس میں حرام شامل ہو گیا۔ آپ نے ایک حرام فعل سے ایک چیز لی ہے، وہ حرام کا اثر اس میں منتقل ہو گیا۔ یہ سمجھے اس چیز کو، یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ ہمارے کیل لگانے سے، ہمارے قلعے ٹھونکنے سے، ہمارے رسیوں باندھنے سے، ہمارے ریڑیوں سے، ہمارے راستے پہ اب ہم جا رہے ہیں،
بات کرنی ہے بیچ میں کھڑے ہونے کے بجائے ہم ایک طرف ہو جائیں، فون سننا ہے ہم ایک طرف ہو جائیں. یہ آداب ہیں، یہ زندگی کا، یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام اس کی تاکید دیتا ہے. آپ کے ہاتھ سے، زبان سے، جسم سے، آپ کے عمل سے کسی کو ایذا نہ ہو. ایسا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ ڈوب جاؤ گے. اگلے کا دل دکھا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی آپ کو لگ گئی، آپ ایڈیاں رگڑو، پھر آؤ جی جادو ہو گیا، جی تعویذ کرو جی، جو بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، آپ کو کسی کی آنکھ آ گئی. اللہ کی قسم اکثریت کی ایسی حالت ہے، ان کو آنکھ آتی ہے، ان کو آنکھ آتی ہے. بعض دفعہ آپ ایک آنسو کا بدلہ زندگی پر نہیں دے سکتے. کسی کا گرا دیا آنسو ظلمن، کسی طرح بھی، اس ایک آنسو کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے. اس لیے اس چیز سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں. صرف سجدوں میں خدا کو نہ ڈھونڈیں، ہر عمل کے اندر سے آپ کو خدا ملے گا. آپ اس کا لحاظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو کام آئے گی. جس طرح نماز سے خدا ملتا ہے، ایسے ان اعمال سے بھی خدا ملتا ہے. سلام کا جواب آداب میں سے آپ جائیں، السلام علیکم کہیں، اور جب کوئی آپ کو سلام کرے وعلیکم السلام کہیں، دل کھلتے ہیں. اس سے خدا ملتا ہے. دیکھا کوئی پیاسے ہے، پانی پلا دو، کتے تک کیوں نہ ہو اس کو لیکن اس میں بھی اب بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں کہ آداب ہیں کیا. بہرحال سیکھیں، درخواست ہے آپ سے. تو اس شب کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ ہاں جو بات کہنی تھی، یہ آگے پھر یہ رخ پھیر رہے ہیں. تو پہلے تو جو ہوا، اب اتنی سی درخواست ہے. ہمیں آ کر نہیں کہیں کہ جی یہ کرو یہ کرو، آپ خود کرو. آپ نماز جیسی ہونی چاہیے ایسے آپ خود پڑھو. ہمیں نہیں کہو کہ ہمیں نماز پڑھاؤ، ہمیں آگے نہیں کرو. آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کرو، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، ہم آپ سے نہیں کہیں گے. جب آپ کرو گے ہم آپ کے ساتھ دیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں اور امام جو ہے اس کو آپ پشتو میں کہتے ہیں پتو خے جاؤ، دودھ پہ چڑھا دو. امام کو دودھ پہ نہیں چڑھاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ کام آپ بھی تھوڑا سا آپ ہمت کرو. تو یہ آگے جو وقت آ رہا ہے کان کھول کے سن لو، اپنی ترتیب سے، اپنے اس کے حساب سے آپ آؤ. حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کو اختیار کرو، لیکن اس سے ہٹ کر اب کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا. جس طرح نماز ہوتی ہے اس طرح نماز میں آنا ہے، اسی طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ. کہو، زور سے کہو. یہاں صحت ملتی ہے، یہاں بیماریاں نہیں ملتی. یہاں صحت ملتی ہے. نماز شفا ہے، نماز شفا ہے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ کفر کی بات ہے. اللہ نے نماز میں شفا رکھی. نماز سے بیماریاں نہیں پھیلتی. مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد سے شر نہیں پھیلتا. لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی آپ نبھائیں. انشاءاللہ پھر اللہ پاک خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہو تو کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وعلى من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا لما أمرتنا ووف لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة وقو لنا إيماننا ويقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن إنك على كل شيء قدير ونسألك اللهم بما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وبما سألك به حبيبك ونبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق وحقيقة التمكين إنك حميد مجيد الہ العالمین ہمارے اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم لاچار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، عمل میں کوتاہ ہیں اور فتنوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ظاہر کے باطن کے آسمان کے زمین کے شرور نے گھیرا ہے، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما، ہمارے مردوں کو عورتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ظالموں کو، مظلوموں کو، حاکموں کو، محکوموں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو جان کے کیے ان کو بھی معاف فرما، انجانے میں کیے ان کو بھی معاف فرما، دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، رات کو کیے ان کو بھی معاف فرما، انفرادی کیے ان کو بھی معاف فرما، اجتماعی کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تیرے حکم کے اعتبار سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اپنی مہربانی سے، فضل سے، کرم سے، لطف سے، احسان سے یا اللہ اس وجود کو اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے اوامر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب و سنت پر چلا۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی، ہمارے نفسوں کے، شیطان کے، انسانوں کے کسی کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ شرور اور فتنوں کے اعتبار سے حفاظت فرما، ایمان کے فتنوں سے بچا، اعمال کے فتنوں سے بچا، ظاہر کے فتنوں سے بچا، باطن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری تیرے سامنے ہے۔ اے اللہ تو قوی ہے، اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہمیں قوی فرما، اپنے اعمال پر کھڑا فرما، اعمال میں لگنا نصیب فرما، اعمال کا یقین نصیب فرما، یقین سے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ان اعمال سے اپنے خزانوں سے ہمیں مستفید فرما، ان اعمال سے اپنی رضا عطا فرما، ان اعمال سے اپنا قرب مرحمت فرما، ان اعمال سے ہماری مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیمار جتنے بھی ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما، محلے کی، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، ایمان والوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس ملک کی پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما، حرمین شریفین کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کوئی بھی ہے ظاہر میں یا اللہ ہمیں نظر تو یارا فلاں فلاں ہے، حقیقت یہ ہے تو ہم سے ناراض ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے تو نے اپنے گھر کو ہم پر بند کیا ہے، حضور کے در کو ہم پر بند کیا ہے۔ یا اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم عرصے سے دیکھ رہے تھے یا اللہ بڑی جرأت اور دلیری سے مسلمان تیرے گھر میں جا کر تیرے خلاف یا اللہ بغاوت کا علم بلند کر رہے۔ جن چیزوں سے تو ناراض تھا وہ حرم میں ہو رہی، جن چیزوں سے تو ناراض تھا وہ حضور کے روزے پہ ہو رہی۔ آج تو نے بند کیا، کوئی ماہی کا لال نہیں یا اللہ جو اس جرأت کر سکے
اے اللہ کچھ بھی نہیں تیری ناراضگی ہے تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اپنے گھروں کو تو نے ہم پہ بند کیا تو معاف فرما دے، اے اللہ مدارس بند ہوئے تو ہمیں معاف فرما دے، مساجد کو تالے لگے تو ہمیں معاف فرما دے، اذانیں نہیں ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ذکر نہیں ہوا تو معاف فرما دے، اے اللہ تجھ سے مانگنا نہیں ہوا تو معاف فرما دے، تیرے سامنے رونے والے ختم ہو گئے تو ہمیں معاف فرما کر اے اللہ ہم میں رونے والوں کو کھڑا فرما دے، ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے، راتوں کو آہوں اور سسکیوں سے اے اللہ اپنی ذات عالی سے لگاؤ والے ہمیں پیدا فرما، ہم میں پیدا فرما، ہماری نسلوں کو کھڑا فرما جن کے آنسوں سے تو یا اللہ نظام کو تبدیل کر دے، یا اللہ اولین کی نیک دعاؤں میں اس امت کو حصہ عطا فرما، یا اللہ اولین اور متقدمین، اے اللہ صلحاء اور صالحین، اتقیاء اور شہداء، یا اللہ انبیاء اور صلحاء، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما، اس امت کو حصہ نصیب فرما، حضور کی مانگی ہوئی خیریں عطا فرما، حضور نے جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما، اے کریم اللہ تیرا گھر ہے، یہ پاکیزہ شب ہے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے اے اللہ التجا کر رہے، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ دامن پھیلائے فقیر اور سوالی بن کر، اے اللہ تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تو اے اللہ سمیع قریب مجیب علیم خبیر ہے، ہماری گناہوں کی نحوست سے ہم تجھ سے دور ہوئے تو دور نہیں ہوا، اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما کر اپنا وہ قرب نصیب فرما کر اس قرب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے جتنے دوست احباب دعاؤں کے لیے اللہ ہم سے توقع رکھتے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ زندوں کی مردوں کے اعتبار سے مغفرت کے فیصلے فرما، آج کی شب میں رزق کے فیصلے ہمیں وافر اور صحیح اور جائز اور پاکیزہ رزق نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، صحت کے فیصلے ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ مسائل کے حل ہونے کے فیصلے ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو بھی تیرے ہاں سے آج سب کے فیصلے ہیں ان میں ہمارے لیے خیر مقدر فرما، شر کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، اے اللہ کفر سے پاک فرما، شرک سے پاک فرما، اے اللہ بخل سے پاک فرما، اے اللہ کینے سے پاک فرما، اے اللہ شر سے پاک فرما، اے اللہ تقوی اس میں پیدا فرما، توکل پیدا فرما، ایثار پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دوسروں کے لیے الفتوں اور محبتوں کو اس میں پیدا فرما، اے اللہ یہ گھر ہے اس کو پاک کر کے تو اس میں بس جا، اے اللہ تو اپنے سارے غیر کو اس گھر سے نکال کر تو اس میں آ جا، اے اللہ اس شب میں اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مرحومین والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، شہداء ہیں، سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو اے اللہ اس وقت دنیا سے جا چکے ہمارے نمازیوں میں سے ہے، حال میں قریب میں ایسے پہلے یا اللہ جب بھی گئے ہیں جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے مسائل حل فرما دے، اے کریم اللہ جو بے نکاحی بچیاں ہیں ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، والدین پریشان ہیں، اپنی غلطیاں ہیں ہماری تو ہم سب کو معاف فرما کر ہمارے بچوں کو ان غلطیوں میں یا اللہ مؤاخذہ نہ فرما، ان کے لیے راہوں کو کھول دے، یا اللہ ان کے لیے راہوں کو کھول دے، یا اللہ رزق کی راہیں کھول دے، یا اللہ صحت کی راہیں کھول دے، کامیابیوں کی راہیں کھول دے، کامرانیوں کی راحتیں کھول دے، الفتوں اور محبتوں کی راہیں کھول دے، اے کریم اللہ اپنے فضل سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس ملک کے اندر خیر پیدا فرما، شرور کو دفع فرما، فتنوں کو دفع فرما، فساد کو دور فرما، یا اللہ یہودیت کی سازشیں ناکام فرما، نصرانیت کی سازشیں ناکام فرما، مجوسیت کی سازشیں ناکام فرما، ہندو کی سازشیں ناکام فرما، یا اللہ مجوس کی سازشیں ناکام فرما، روافظ کی سازشیں ناکام فرما، قادیانیت کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ اس مسجد کو سارے عالم کے لیے ہدایت کے طور پر قبول فرما، ہر مسجد کو حضور کی مسجد کے نمونے پر کھڑا فرما،
ہم مسلمانوں کے ہر گھر کو اے اللہ یہودیت اور نصرانیت کا طرز نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پر ہمارے گھروں کو زندہ فرما دے، ان میں ذکر کو زندہ فرما، ان میں تلاوت کو زندہ فرما، ان میں تعلیم کو زندہ فرما، ایمان کے مذاکروں کو زندہ فرما، ایمانیات کو زندہ فرما، اللہ اعمال کو زندہ فرما، ہمارے ہر گھر کو یا اللہ آسمان دنیا کے لیے ستارہ بنا دے، جس طرح زمین والوں کے ستارے ہیں ایسے ہمارے ان گھروں میں ذکر اور فکر کے حلقوں کی وجہ سے آسمان والوں کے لیے یہ تارے بن جائیں، نور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، یا اللہ خیر و رشد کا ذریعہ بن جائیں، الفتوں اور محبتوں کا ذریعہ بن جائیں، اسلام کی آبیاری کا ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم جھوٹے ہیں نا، اے اللہ ہم جھوٹے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئے، اے اللہ اس وقت پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بدعات سے، اے اللہ رواج سے، رسم سے توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے، ہر فسق سے، فجور سے، غیبت سے، اے اللہ بخل سے، کینے سے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں ان چیزوں سے جو تیرے حق میں، تیرے نبی کے حق میں، تیری مسجد کے حق میں، قرآن کے حق میں، کعبے کے حق میں، حضور کے روزے کے حق میں ہم سے صادر ہوئی۔ توبہ کرتے ہیں ان گناہوں سے جو ہم نے یا اللہ جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے وہ حقوق جو لوگوں کے ہمارے اوپر ہیں، ہمارے اعزہ کے ہیں، اقارب کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، اہل محلہ کے ہیں، علاقے کے ہیں، اور ہم سے ان میں کوتاہیاں ہوئیں، الہ العالمین اپنے فضل سے ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما کر ہمیں اس کی تلافی کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ان کی تلافی کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اور یا اللہ اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، والدین کو راحت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ والدین کے لیے اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا دے، اور والدین کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو حضور والا بنانے کی توفیق عطا فرما، حضور کا غلام بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن والا بنانے کی توفیق عطا فرما، مسجد والا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اللہ کے دین کے لیے اپنے سب کچھ کو لگانے کے لیے تیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ مدارس کے اختتام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، ایسے بھی بچے ہم نے دیکھے یا اللہ جو ماں باپ کے اکلوتے تھے اور ماں باپ نے ان کو تیرے دین کے لیے ڈالا۔ یقیناً تو سچا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تیرے بھیجے ہوئے دین کو جو محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا تھا قیامت تک چمکے گا، دمکے گا۔ یا اللہ اس کو کفر نہیں مٹا سکتا، لیکن تو یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان میں شامل فرما جو تیری دین کی آبیاری کے لیے چل رہے، یا اللہ جن سے دین کی حفاظت ہو رہی، دین کا کلمہ بلند ہو رہا، یا اللہ کفر کے بولوں کو پس فرما، یا اللہ کفر کے بولوں کو پس فرما، یا اللہ ان کی ہواؤں کو پس فرما، یا اللہ ان کے منصوبوں کو پس فرما، ان کی سازشوں کو پس فرما۔ اے اللہ فسق و فجور کی اڈوں کو بند فرما، ان کی ہواؤں کو بند فرما، اے اللہ فحاشی اور یعنی کی ہواؤں کو بند فرما۔ اے اللہ امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جتنے اکابرین مشائخ دنیا سے گئے ہیں، ہمارے اساتذہ جو دین کے اعتبار سے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو کھپایا، ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔